اور خصوص بالخصوص سود کی حرمت کے اوپر جو آیات ہیں قرآن حکیم میں سخت ترین آیات، وہ آج کے درس میں آئیں گی، کیونکہ سودی ذہنیت یہ ہے کہ مال جوڑنے کے بعد اس مال کو مزید مال کمانے کا ذریعہ بنایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ اپنے بندے سے یہ ہے کہ مال جوڑو گے تو اس کی زکوٰۃ دو گے، ایٹ لیسٹ 40واں حصہ جسے 2.5% کہتے ہیں سالانہ آپ نے نکالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مال جوڑنا ہے تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنا ہی کرنا ہے، اور سودی ذہنیت یہ ہے کہ مال جوڑنا ہے تو اس مال کو جوڑنے کے بعد مزید مال بنانے کا ذریعہ بنانا ہے، لوگوں کو سود کے اوپر قرضہ دے کے ان کا استحصال کرنا۔ یہ دو الگ اپروچز ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مال کے ذریعے مال کمانے سے روکتا نہیں ہے، تجارت انبیاء اکرام علیہم السلام کا طریقہ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ تجارت میں اللہ کی طرف سے برکت ہے، اس حوالے سے اس آیت میں بھی اشارتاً بات آ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال جوڑنے کی بجائے رننگ میں آئے تاکہ باقی لوگوں کو اس مال کا نفع ہو۔ کاروبار میں لگایا جائے گا تو کئی لوگوں کا روزگار کھلے گا، اسی لیے جب آپ مال جوڑتے ہیں تو اس کی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اگر آپ اس مال کے ذریعے کوئی کاروبار والا معاملہ کریں تو جو کاروبار میں ایسٹس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، صرف اس مال کے ذریعے جو آپ مال کماتے ہیں نا اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ البتہ جو مال تجارت ہے اس کی زکوٰۃ تو آپ کو دینی ہے۔ مثلاً کسی نے کپڑے کی دکان کھولی ہوئی ہے تو اس میں جو کپڑا ڈالا ہے نا وہ تو اس کا مال ہے، اس کی تو زکوٰۃ دے گا، دکان کی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے کسی فیکٹری آنر نے کوئی مشینری لگائی ہوئی ہے تو مشینری کی زکوٰۃ نہیں دے گا، گاڑی استعمال ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کے ذریعے جو کمائی ہو رہی ہے اس کی زکوٰۃ دے گا، اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ مال جو ہے وہ جڑ جائے۔ اگر مال ساتھ ساتھ خرچ کر رہا ہے پھر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 سے آنورڈ۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس حال میں جیسا کہ ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے کسی جن نے چھو کے مخبوط الحواس کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو۔ یہ اسپیسیفکلی قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن اس حال میں وہ اٹھایا جائے گا۔ ویسے آپ اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں دیکھ سکتے ہیں، وہ آلموسٹ جس طریقے سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو شیطان نے مس کر کے جو ہے نا مخبوط الحواس کیا ہوا ہے۔ قیامت والے دن تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی کمائی مطلقاً حرام نہیں ہے، اس میں جو حلال کے کاروبار کے ایسٹس ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن جو حرام کا پورشن ہے وہ تو حرام ہے، یعنی ایسے کاروبار میں مال کھپانا جو فی نفسی غلط تھا وہ تو غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو دنیا میں سود کھانے والا آدمی ہے وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں کھڑا کیا جائے گا جس طرح کہ شیطان نے اسے مخبوط الحواس کر دیا ہو، من المس، چھو کر۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں قالوا انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود کی مانند ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جو سود کھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود والا ہی معاملہ ہے۔ سود ویسے کوئی لفظ برا نہیں ہے، ہم اردو میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، سود مند، کہتے نہیں یہ چیز بڑی سود مند ہے، فائدے والی ہے۔
ایکچولی جو اس میں ایز اے ٹرم ورڈ ہے وہ ہے ربا یا انٹرسٹ انگلش کے اندر، چونکہ اردو میں اب یہ سود بھی چل رہا ہے. تو جو سودی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کاروبار اور سود یہ دونوں ایک طرح کے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے اور کاروبار حلال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. یہ ہے اس کی اصل وجہ. اور سورۃ الانبیاء میں ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو اس نے کیا، اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا. یہ تو ہے اصولی بات. باقی اگر آپ اس کی تفسیر کے اندر جائیں تو آپ کو ٹیکنیکل ریزنز بھی سامنے آ جائیں گی کہ سود اور کاروبار میں زمین آسمان کا فرق ہے. سود پیسے کے بدلے پیسہ ہوتا ہے، منی اگینسٹ منی، جبکہ کاروبار منی اگینسٹ گڈز ہوتا ہے، چیزوں کے بدلے مال کمانا ہے. میں 10 لاکھ روپیہ آپ کو دوں، اس کے بدلے 10,000 روپے مہینے میں آپ سے میں اس پیسے کا کرایہ وصول کروں تو یہ حرام ہے. لیکن اگر میں 10 لاکھ روپے کی گاڑی آپ کو دوں اور اس کے اگینسٹ اس گاڑی کا 10,000 روپے مہینہ کرایہ لوں تو یہ حلال ہے. میں 30 لاکھ روپے آپ کو دوں، اس کے بدلے میں 30,000 روپیہ آپ سے اس مال کا کرایہ وصول کروں تو یہ حرام ہے. میں 30 لاکھ کا مکان آپ کو کرائے پہ دوں اور اس میں رہنے کا آپ سے کرایہ 30,000 روپے وصول کروں تو یہ حلال ہے. یعنی جب جب گڈز انوالو ہو جائیں گی، جب کوئی چیز ٹینجیبل فارم میں فزیکلی کوئی چیز انوالو ہو جائے گی تو پھر وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہوگا بلکہ اشیاء کے بدلے پیسہ ہوگا، اور وہ کاروبار ہوگا، وہ حلال ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگوں کا رزق اس کے ساتھ کھل جاتا ہے. مثلا کسی نے رینٹ اے کار کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے، گاڑی اس نے کرائے پہ چھوڑی ہوئی ہے. اب وہ گاڑی 50 لاکھ روپے کی بھی ہو نا، اس کے اوپر 0 زکوٰۃ ہے. وہ گاڑی جب روڈ پہ چلے گی، اس گاڑی کا کرایہ جو ہے نا مالک وصول کرے گا، اور وہ کرایہ اگر وہ کھا کے استعمال کر لیتا ہے تو اس کرائے پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر وہ کرایہ جوڑتا رہتا ہے اور سال میں 7.5 تولے سونے کے برابر اس کی مالیت ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ دے گا، ورنہ 50 لاکھ کی گاڑی کے اوپر نہ گاڑی کے اوپر زکوٰۃ ہے اور نہ اس کی کمائی کے اوپر. اگر وہ کمائی جڑ نہیں رہی، آپ ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں. جیسے میں اکثر بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں کروڑ پتی غریب لوگ ہیں. F7 میں کروڑوں روپے کی ان کی کوٹھی ہے، زکوٰۃ کوئی نہیں ہے. ایک پورشن میں خود رہتے ہیں، دوسرا پورشن کرائے پہ دیا ہوا ہے. 70,000 80,000 بعض اوقات لاکھ 1.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ بھی کرایہ وہاں پہ موجود ہے. وہ کرایہ اس سے وصول کرتے ہیں اور وہ مہینے کا اپنا خرچہ چلاتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی کروڑوں روپے کی کوٹھی کے اوپر 0 زکوٰۃ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا مال رننگ میں لائے ہوئے ہیں. جو اوپر کرایہ دار رہ رہے ہیں ان کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے نا. پھر اس گھر کے ساتھ وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے کوئی مزدور آتا ہے، اس کی روزی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پھر وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں، اس بجلی کا کرایہ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو، وابڈا کے پورے ملازمین کی تنخواہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پیسہ رننگ میں آئے تو وہ کاروبار ہے، وہ حلال ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہے. اور پیسے کے بدلے پیسہ کمایا جائے کاروبار میں لگائے بغیر، لوگوں کا آ جائے کہ یہ لو پیسے اور مجھے اس کے بدلے اتنے پیسے دو، تو یہ ہے ظلم. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پروفٹ کی پرسنٹیج تو آپ فکس کر سکتے ہیں لیکن پروفٹ کو آپ فکس نہیں کر سکتے. مثلا میں نے اگر کسی کے کاروبار میں 10 لاکھ روپے لگائے کاروبار میں ایز اے سلیپنگ پارٹنر، جسے مداربہ بھی یہ کہتے ہیں کہ محنت تیری ہوگی مال میرا ہوگا.
اور میں اس کے ساتھ یہ طے کروں گا کہ مجھے آپ نے کمائی کا سپوز 50% دینا ہے، وہ اب میری مرضی ہے، جس طرح ہم کنسنسس کے ساتھ کریں، 30% لے سکتے ہیں، 70% وہ لے لے، 30% آپ، آسان سمجھانے کے لیے 50% وہ لیتا ہے، 50% آپ، تو جو پروفٹ ہے اس کی پرسنٹیج فکس ہو گئی، کیا؟ 50%۔ مراد یہ کہ اگر وہ 10 لاکھ سے 10,000 روپیہ کمائے گا تو 5,000 آپ کو دے گا اور 5,000 خود۔ لیکن اگر اگلے مہینے وہ 5,000 کمائے گا تو اب آپ کو 5,000 نہیں وہ دے گا، بلکہ 2,500 دے گا۔ اب آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی پچھلے مہینے تو نے مجھے دیا تھا 5,000 روپیہ، تو فکس کر میرے ساتھ کہ مجھے ہر مہینے تو 5,000 ہی دے گا یا 10,000 ہی دے گا، تو یہ سود ہو جائے گا۔ کرایہ آپ فکس کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں گڈز انوالو ہو جاتی ہیں، کہ آپ نے کسی کو چنگچی لے دی اور اسے کہا کہ روزانہ کا 300 کرایہ مجھے دینا ہے، تو اب یہ چیز کا کرایہ ہے، یہ بالکل جائز ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر آپ اس سے فکس منی نہیں لیں گے بلکہ پرسنٹیج لیں گے اس کی کمائی کی، اور اس میں یہ کہ اگر وہ اگلی دفعہ 20,000 کماتا ہے تو پھر آپ کو 10,000 دے گا، اگر 40,000 کماتا ہے تو 20,000 دے گا، 1 لاکھ کماتا ہے تو 50,000 دے گا۔ اور ایک اور بات، اگر وہ کچھ بھی نہیں کماتا کچھ بھی نہیں دے گا۔ اور اس سے اگلی بات کہ اگر اس کو نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان بھی وہ برداشت نہیں کرے گا، نقصان اس نے برداشت کرنا ہوگا جس نے پیسے لگائے ہیں۔ اسلام میں یہ کہ جس کا مال لگا ہوا ہے نا، نقصان اس نے برداشت کرنا ہے۔ کیوں؟ لاجیکلی محنت کرنے والے تو محنت کی، نقصان ہو گیا، نقصان ہونے سے محنت والے کی محنت ضائع ہوئی، اور مال والے کا کیا ضائع ہوگا؟ مال۔ یہ تو نہیں کہ اس بیچارے کی محنت بھی گئی، اس کے بعد پیسے بھی نہیں تھے اور وہ پیسہ بھی برداشت کرے۔ کسی نے زمین میں کھیتی باڑی کی کسی دوسرے کی زمین پہ، فصل خراب ہو گئی تو کھیتی باڑی کرنے والے کسان کی محنت کا نقصان ہوا اور اس کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا نقصان ہوا۔ اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی اس سے تو لاکھ کی کمائی ہونی تھی تو نقصان ہو گیا، آدھا تو برداشت کر آدھا میں، نہیں، پورے کا پورا وہی برداشت کرے گا۔ اس کا مال ضائع ہوگا اور کسان کی محنت ضائع ہوگی، ورنہ تو ظلم ہو جائے گا۔ تو یہ اس اعتبار سے یاد رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بینک والا سود تو حلال ہے، کیونکہ اگلے زمانوں میں سود یہ ہوتا تھا کہ امیر لوگ غریبوں کا استحصال کرتے تھے اور ان سے وہ مال لے کر اس کے عوض ان کو، یعنی غریب سے غریب تر ہوتا تھا، امیر سے امیر تر ہوتا تھا۔ آج کل تو بالکل الٹا سسٹم ہے، بینک خود کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس پیسے رکھوائیں، ہم آپ کو اتنا سود دیں گے۔ تو بینک پہ تو کوئی ظلم نہیں ہو رہا، بینک تو خود آپ کو آفر دے رہا ہے، لہٰذا یہ وہ والا سود نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سود فی نفسہ ہی حرام ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر مرد و عورت اپنی مرضی سے بدکاری کر لیں تو ان پہ کوئی سزا نہیں ہوگی۔ کسی عورت پہ ظلم تو نہیں ہوا، مرضی سے ہوا ہے۔ چونکہ زنا فی نفسہ ہی اللہ نے حرام کیا، لہٰذا بالرضا بھی حرام ہوگا اور بالجبر بھی حرام ہوگا۔ سود خواہ استحصال کے طور پہ کیا جائے کسی کا تب بھی حرام ہے، اور خواہ دونوں کی مرضی سے ہو تب بھی حرام ہے۔ اس میں جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک بات کی جو پارشلی درست ہے کسی حد تک، لیکن وہ آدھی بات نقصان دہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہیں سوال جواب کرتے ہوئے مختصراً یہ بات کی کہ سود لینا گناہ ہے، سود دینا گناہ نہیں ہے، کیونکہ سود لینے والا کسی کا استحصال کر رہا ہے اور سود دینے والا تو بیچارہ مجبور ہے، وہ سود دے گا۔ یعنی اگر کسی نے بینک سے قرضہ اٹھایا ہے تو وہ بینک کو مجبوراً اس کو سود پہ دینا ہے۔ دنیا کی پوری اس وقت اکانومی ظاہر ہے کہ وہ ایک پیپر منی کی ذریعے یہودیوں نے ایک پورا سسٹم خراب کر دیا۔ اس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی آپ لکھ لیں
گولڈ اور ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا یا بارٹر سسٹم اور پیپر کرنسی، تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا، اس میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے. اب آج محل نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. حالانکہ گامدی صاحب نے پی ٹی وی کے اوپر آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے جو پروگرام کیے ہیں اس میں انہوں نے بالکل صراحتاً یہ بات کی تھی کہ جس طرح زنا بالرضا حرام ہے، اس طرح مرضی کے ساتھ سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے. اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اصلاً سود کھانا حرام ہے، لیکن اس میں ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اگرچہ اصلاً یہ حرام ہے لیکن سود دینے والا بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے کیونکہ وہ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے. اب آج کل وہ آدھی بات کرتے ہیں، وہ جو دوسرے والا حصہ ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے، اس لیے لوگ ان کی پھر آدھی بات لے کے تو کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم تو سود دیکھیں کھا نہیں رہے، ہم تو بینک کو سود دے رہے ہیں، تو بینک گنہگار ہوگا. تو اصلاً تو وہ ہے، لیکن چونکہ آپ اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں لہذا آپ بھی اس کے اندر شامل ہیں. البتہ اسلامک بینکنگ کا جو سسٹم ہمارے ملک میں شروع ہوا ہے، اب ظاہر ہے کہ 100% تو اسلامک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری ورلڈ اکانومی جو ہے وہ اس یہودی پنجے سے آزاد نہ ہو. بہرحال گیون سرکمسٹانسز کے اندر میزان بینک اور باقی جو بینکس ہیں کافی حد تک انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس سسٹم کو بہتر کیا جائے. تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ میرا خیال ہے اگر جو پیورلی اسلامک بینک ہیں، ایک وہ بینک ہیں جو سارا کام سودی کر رہے ہیں، صرف انہوں نے ایک برانچ اسلامک کھولی ہوئی ہے، زیادہ تر بینک تو وہی ہیں، ہر سودی بینک نے اپنی ایک اسلامک بینکنگ والی برانچ کھولی ہوئی ہے، اوپر جا کے مال ان کا جمع ہو جاتا ہے. جو پیور اسلامک بینک ہیں جو دوسری بینکاری نہیں کرتے ان کا سسٹم بالکل الگ ہے، وہ منی اگینسٹ گڈز کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے یہ جو کراچی کا ایئرپورٹ ہے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اس کی توسیع ہونی تھی تو تقریباً 6 ارب روپیہ اس کے اوپر لگنا تھا، جو سامان اور یہ سارا. تو پاکستان میں جو اسلامک بینک والے ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو 6 ارب روپیہ جو ہے وہ قرضہ اس اعتبار سے دیا کہ انہوں نے وہ سارا سامان خود منگوایا اور پھر انہوں نے گورنمنٹ کو وہ بیچا. تو ظاہر ہے وہ 6 ارب کا منگوایا ہے تو 6.5 ارب کا بیچا ہوگا قسطوں کے اندر. قسطوں کا کاروبار بھی حلال ہے اگر بیچ میں منی اگینسٹ گڈس ہے. ظاہر ہے کوئی اس لیے کہ تو نہیں بیٹھا ہوا کہ بھئی آپ کو مفت کھلاتا رہے گا، تو وہ اس طریقے سے پھر انہوں نے کمائی کی اور پھر وہ دیتے ہیں. تو آپ اس لیے اگر اسلامک بینکس میں جائیں تو وہ پرسنل لون آپ کو کبھی بھی نہیں دیتے. مکان بھی بنانا ہے وہ کہیں گے ہاں جی مکان بنانا ہے، کتنے پیسے ہیں، آپ کہیں گے 30 لاکھ، وہ کہتے ہیں 20 ہم دیتے ہیں. لیکن صرف 20 لاکھ مانگیں وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، کیونکہ کہتے ہیں خالی 20 لاکھ تو پھر پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا. مکان میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مکان بناؤ، 30 لاکھ کا مکان میں 30 لاکھ تمہارا، 20 لاکھ میرا، ٹوٹل ہوا 50 لاکھ. 50 لاکھ کا مطلب ہے کہ اگر اس کے 5 حصے کیے جائیں تو 3 حصوں کے مالک تم، 2 کے ہم. تو جب تک ہم 2 کے مالک ہیں تو تم ہمارے والے پورشن کا ہمیں کرایہ دیتے رہو گے، پلس وہ 2 حصے جو ہیں وہ پھر قرض بھی ہمیں واپس کرو گے. اور جیسے جیسے قرض کم ہوتا جاتا ہے وہ کرایہ بھی کم کرتے جاتے ہیں. تو پیسے کے بدلے پیسے نہیں بلکہ مکان کے عوض لے رہے ہوتے ہیں. اس لیے قسطوں کا کاروبار جو ہے یہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس کے اوپر میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے اسلامک بینکنگ والی. وہ جو ترمذی میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا، وہ اس صورت میں ہے کہ جب بیچنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت کے اوپر متفق ہوئے بغیر علیحدہ ہو جائیں. امام ترمذی نے 7 کمنٹس کیے ہیں. ورنہ ایک چیز کی 2 قیمتیں ہو سکتی ہیں. میں کہوں کہ موٹر بائک اگر آپ نقد پہ لیں تو 70,000 کا ہے، ادھار پہ لیں تو 90,000 کا، تو یہ جائز ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹائم ویلیو آف منی آپ لے رہے ہیں. بھائی ٹائم ویلیو آف منی نہیں لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 70,000 کا موٹر سائیکل میں نے آپ کو 10,000 روپے کی ڈاؤن پیمنٹ پہ دے دیا، تو 60,000 روپے تو آپ نے مجھے ابھی دیے ہی نہیں ہے. 10,000 روپے پہ آپ کو 70,000 کا مالک میں نے بنا دیا. سپوز اگر میں ویسے کاروبار نہیں کرتا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو میں نے 10,000 روپے میں آپ کو 70,000 کی چیز کا مالک بنا دیا. تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو 60,000 روپے ہیں بقایا،
یہ 60,000 روپے آپ کو میرے رشتہ دار تو نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، یہ اس موٹر سائیکل میں صرف 10,000 کے مالک آپ ہیں، 60,000 کا مالک تو میں ہوں بیچنے والا، لہٰذا جتنے پورشن کا میں مالک ہوں اتنے پورشن کا اس موٹر بائک کا کرایہ مجھے آپ کو دینا ہوگا، پلس مجھے وہ 60,000 بھی واپس کرنے ہوں گے آہستہ آہستہ کر کے۔ اس کے اوپر یہ پوری اسلامک بینکنگ کا سسٹم کھڑا ہے، یہ ایک چھوٹے سے فارمولے۔ باقی یہ کہنا ہے کہ قائبر ریٹ جو ہے وہ سودی بینکوں کا اور اسلامک بینک کا ایک جگہ سے ہی نکلتا ہے، تو ظاہر ایک جگہ سے ہی نکلے گا نا، اسٹیٹ بینک سے، پوری دنیا کا سسٹم ہی سودی ہے نا۔ ابھی اسی گیون سرکمسٹانسز کے اندر ہی آپ نے کچھ کرنا ہے نا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اسی آلودہ ہوا کے اندر ہم بھی سانس لے رہے ہیں اور دوسرے بھی لے رہے ہیں، تو بھئی اب پوری ہوا ہی آلودہ ہے، یہاں سے تو ہمارے لیے بچنا محال ہے۔ البتہ اگر آپ نے امرود کاٹ کے رکھے ہیں اس میں کیڑے نکل آئے، پھر میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اس کو کھانا شروع کر دیں، اس سے تو بچنا ممکن تھا۔ تو جہاں تک بچنا ممکن ہے وہ تو آپ نے بچنا ہے۔ باقی بینک ٹوٹلی تو اس کا کاروبار حرام نہیں ہے، بڑی خدمت کا کام ہے، آپ کے سارے بل جمع ہوتے ہیں، آپ کے پیسے کی حفاظت کرتا ہے، یہ چھوٹی خدمت ہے بینک کی۔ یہ تو سودی سسٹم کی وجہ سے ہمیں اس بینکنگ نظام کے ساتھ اختلاف ہے، ادروائز بینکنگ فی نفسی تو ایک بہترین چیز ہے اگر یہ ساری قباحتیں اس میں سے ایک ایک کر کے نکلیں۔ ملیشیا میں اسلامک بینکنگ کا سسٹم بنایا گیا ہے، اور دنیا میں اگر پیور اسلامک بینکنگ ہے تو وہ اسرائیل کے اندر ہے، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک یہودی سے سود لے کے نہیں کھا سکتا، تو وہاں پہ سودی سسٹم ہے ہی نہیں ہے۔ اندازہ کریں جنہوں نے پوری دنیا کو سود میں جھونکا ہوا ہے ان کے اپنے ملک کے اندر اسلامک بینکنگ ہے، ہم اسے اسلامک بینکنگ کہہ دیں اور وہ ہے نان سودی بینکنگ، کیونکہ وہ ان کی تالمود میں لکھا ہے کہ جینٹائل سے آپ سود لے کے کھا سکتے ہیں۔ جینٹائل کہتے ہیں ادر دین جیوز کے، ہم سارے جینٹائل ہیں ان کے نزدیک، لیکن ایک یہودی سے نہیں سود لے کے کھا سکتا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہودی بھی اس لیول تک دوسرے یہودیوں کا خیال رکھتے ہیں، مسلمان کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ یہ آپ ڈفرنس دیکھ لیں دونوں میں۔ سود کی حرمت اپنی جگہ موجود ہے، اسلامک بینکنگ ایک اس کی طرف قدم ہے، لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو کسی نے گاڑی نکلوانی ہے، کسی نے مکان بنانا ہے، تو آپ اسلامک بینک جو پیور لی ہیں ان سے رابطہ کریں، اور یہ بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے، اگر آپ اس سے بھی بچ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ باقی جو پورے کا پورا سسٹم ہو تو ظاہر ہے سود کے اوپر چل رہا ہے، اس پہ تو ہم کسی کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ باقی بینکنگ سسٹم کا حصہ بنے۔ اب گیون سرکمسٹانسز میں تو آہستہ آہستہ انہی چیزوں کی طرف جایا جا سکتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا مفتی تقی عثمانی صاحب کو، انہوں نے بڑے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر جا کے اس حوالے سے کتابیں لکھیں، اور اس پورے سسٹم میں جو ایمبیگوٹیز تھیں وہ لوگوں کو کلیئر کیں، پھر بھی وہ مانتے ہیں کہ اس میں ابھی بھی کمزوریاں ہیں جن کو اوور کم کرنے کے لیے کچھ ٹائم ریکوائرڈ ہے، لیکن بہرحال ایک سمت میں ہمارا سسٹم چل تو پڑا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بہتری آ جائے گی۔ اور اسی چیز کا فائدہ پھر اٹھاتے ہیں یہ آپ کے مولوی، اور وہ آپ سے پیسے ہتھیاتے ہیں۔ دیکھیں اربوں روپے کے سکینڈل مداربہ کے چکر میں وہ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ تھے پنڈی میں، اربوں روپے لوگوں کا کھا گئے، بوریوں میں وہ پیسے لوگوں سے وصول کرتے تھے، نہ پیچھے کسی سٹاک ایکسچینج کی گارنٹی، نہ اسٹیٹ بینک کی گارنٹی، اور تیل لگا کے چلے گئے سب کو، اور پھر یہ نقصان ہوتا ہے۔ اور لوگوں کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ دنیا میں کون سا کاروبار ہے جس میں آپ لاکھ روپیہ دے کے تو 10,000 روپیہ مہینے کا کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 20,000 روپیہ، وہ آپ کے 10 لاکھ میں سے ہی آپ کو 3-4 قسطیں دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بھاگ جاتے تھے۔ یا بہت بڑے والے لوگوں سے جو ہے وہ بڑے لیول پہ پیسے اکٹھے کیے، چھوٹوں کو نوازتے رہے، اس کی وجہ سے گاہک انہوں نے اکٹھے کیے، اور اس طرح پھر آپ کو پتہ ہے جو سکینڈل سامنے آیا۔ تو اس حوالے سے حکومت کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اس وقت کنٹرول کر لیا کرے کہ جب یہ سارے معاملات ڈبل شاہ والے چل رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ پہ جب خبر لگتی ہے پھر گورنمنٹ کو بھی خیال آ جاتا ہے کہ اچھا یہ کیا ہو گیا، حالانکہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا ہوتا۔ وہ پھر ایسے لوگ پکڑ بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں جیل میں ڈال دیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کہاں سے دیں، تو پیسے تو پھر بھی کوئی نہیں واپس ملتے۔ بہرحال میں نے سود کے حوالے سے اتنی گفتگو کر دی ہے کہ آپ کو اوورآل ایک ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے۔
فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یعنی کیا نصیحت؟ کہ سود سے بچ جاؤ، فانتہا فلہ ما سلف، تو وہ سود سے رک جائے، البتہ جو پہلے گزر چکا اس کی معافی ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، وَمَنْ عَادَ، اور جو اس کے باوجود اعادہ کرے پھر سود کھانا شروع کر دے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس ایسے ہی لوگ ہیں اہل جہنم، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کہ جس نے توبہ کر لی تو اب پچھلا جو سود اس نے کھایا ہے نا وہ معاف، اب آندہ کے لیے وہ احتیاط کر لے۔